قوم عاد دنیا میں طاقت اور معیشت کے لحاظ سے ایک منفرد قوم تھی، جن کا تذکرہ قرآن شریف اور دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ آج ہم قوم عاد کے بارے میں 10 ایسے حقائق کا ذکر کرنے والے ہیں جو شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہوں۔ قوم عاد کے لوگ عرابی یعنی دیہاتی تھے اور پہاڑیوں اور ٹیلوں کی گھاٹیوں میں رہا کرتے تھے۔ یہ علاقہ یمن میں ہے جو عمان اور وادی حضرموت کے درمیان واقع ہے۔ اس کو شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ان قبائل کی وادی کا نام مغیث تھا۔ یہ کل 13 قبائل تھے اور اکثر یہ لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے جو مضبوط اور بھاری ستونوں سے بنائے ہوئے تھے۔ اس دور میں جب یہاں قوم عاد آباد تھی، ان دنوں میں یہ علاقہ بہت ہی سرسبز اور شاداب تھا۔ یہ علاقہ باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں، آبشاروں اور اونچی عمارتوں میں گھرا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ ایسے خوفناک جنگل کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ بڑے بڑے مہم جو لوگ اس وادی میں قدم رکھنے سے گھبراتے ہیں۔ اس وقت حضرموت کی اس وادی میں قدم رکھنا خودکشی کے مترادف ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز یہاں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ جنگل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بہت بڑی نشانی ہے۔ قوم عاد کے لوگوں کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قبائلی تھے اور ان کے کل 13 قبائل تھے۔ یہ لوگ بہت ہی قوی اور زور آور تھے۔ تاریخ میں ان کا قد 40 ہاتھ تک بیان کیا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سال سے 1000 سال تک بتائی جاتی ہے۔ ان جیسے طاقتور لوگ نہ ہی ان سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں اور نہ ہی ان کے بعد پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ قوم اپنے دور کی سپر طاقت اور سپر معیشت مانی جاتی تھی۔ یہ لوگ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی مالدار ہوتے تھے کیونکہ ان کا سارا دار و مدار لوٹ مار پر ہوتا تھا۔ کمزوروں پر ظلم کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ان کا ایک بندہ ہمارے دور کے 1000 بندوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 خوبیاں عطا کی تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ان کو بیماری نہیں آتی تھی اور نہ ہی بڑھاپا آتا تھا اور نہ ہی ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے دانت ٹوٹتے۔ ان کو بس صرف موت آتی تھی۔ دوسری خوبی ان کو یہ ملی ہوئی تھی کہ ان کی نسل بہت تیزی سے پھیلتی تھی۔ قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع کی۔ ان میں 3 بتوں کی پوجا بہت ہی زور شور سے کی جاتی تھی جن کے نام صدا، سمودہ اور ہبا تھے۔ عاد کے لوگ ان بتوں کی پوجا میں حد سے زیادہ مبتلا تھے۔ بت پرستی پر آنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم و ستم کی ہر حد پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے یہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے بت بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی اور زنا جیسے گناہوں میں ڈوب گئے اور اپنی طاقت پر ناحق غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے۔ جب یہ لوگ کفر و شرک اور ظلم و ستم کی ہر حد تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو خدائے واحد کی طرف بلایا اور کہا کہ میں تمہاری بھلائی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہوں اور تمہیں خدا کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت لایا ہوں۔ اور تم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سرداری سے نوازا ہے اور تم کو دنیا میں بہت زیادہ پھیلاؤ دیا ہے، اور ان بتوں کو چھوڑ دو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراشا ہے اور جن کے نام تک تم لوگوں نے خود رکھے ہیں۔ یہ پتھر کے صنم تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والے جن کو تم لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ظلم و جبر جیسے گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی اور خدا کے عذاب سے ڈرایا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو پیغام خداوندی دیا تو اس قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور صرف دنیا کی زندگی پر یقین رکھتے تھے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ہم جیسا ایک آدمی ہے، جس طرح کا کھانا ہم کھاتے ہیں اسی طرح کا کھانا یہ کھاتا ہے، اور جو پانی ہم پیتے ہیں اسی طرح یہ بھی پیتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیں تو ہم تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ بہرکیف اس قوم کے سرداروں پر حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور الٹا وہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔
اور ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑنے والے نہیں، اور ہمیں گمان ہے کہ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہمارے معبود تم پر غصہ ہو گئے ہیں، جس سے تمہاری عقل اڑ گئی ہے اور آپ کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اور اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو اپنے پروردگار سے ہمارے لیے عذاب طلب کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر کان تک نہیں لگاتے تھے۔ پھر قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں نے بارش برسانا بند کر دی اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے اور آبشاریں خشک ہو کر رہ گئیں۔ ان کے سرسبز کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مال مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ یہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے، اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی، اور یہ خشک سالی ان پر 3 سال تک جاری رہی۔ اسی دوران یہ قوم سارا اناج اور غلہ کھا گئے اور اپنے سارے مال مویشی بھی کھا گئے، اور پھر جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو وہ حرام پر اتر آئے، اور کتے بلیاں یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی کھا گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی، اور پھر ایک دن وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور اس کے آگے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو جواب میں قوم عاد نے کہا کہ اے ہود، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، صرف تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں نے اس قحط سالی سے نجات حاصل کرنے کی تدبیریں کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح جب بھی ان کو کوئی کام میں مشکل آتی تو وہ بیت اللہ شریف کا رخ کرتے، جس سے ان پر یہ عذاب ختم ہو جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ جانا چاہیے۔ قوم عاد کے سرداروں نے آپس میں مشورے کے بعد کل 70 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تیار کیا، اور 5 افراد کی سربراہی میں اس قافلے کو بیت اللہ شریف روانہ کر دیا۔ مکہ مکرمہ جا کر یہ لوگ معاویہ بن بکر کے مہمان بنے۔ معاویہ بن بکر قوم عاد کے عزیز و اقارب میں سے تھا۔ معاویہ بن بکر کی ایک بہن کی شادی قوم عاد کے ایک سردار سے ہوئی تھی۔ معاویہ بن بکر کا مسکن حرم سے باہر تھا۔ دوسرے عرب قبیلوں کی طرح معاویہ بن بکر بھی بہت مہمان نواز تھا۔ اس نے قوم عاد کے اس قافلے کی خوب خاطر مدارت کی۔ یہ سارا وفد معاویہ بن بکر کے پاس 1 مہینے تک مہمان بنا رہا۔ اسی دوران یہ لوگ شراب نوشی میں مست رہے اور معاویہ کی 2 خوبصورت باندیوں کا گانا سنتے رہے۔ اس دوران یہ لوگ ناچ گانے اور شراب خوری میں اتنے مدہوش ہو گئے کہ ان کو بیت اللہ جانے کا خیال تک نہ آیا۔ معاویہ کو ان کا طویل قیام بالکل ناگوار گزرا، اور جب وہ یہ دیکھتا کہ جس کام کے لیے یہ لوگ آئے تھے اس کام کی طرف تو ان کی توجہ بالکل ہی نہیں ہے، جبکہ ان کے عزیز و اقارب ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ پس معاویہ نے اپنی دونوں باندیوں کو کچھ اشعار لکھ کر دیے، جس میں اس نے اشارے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے، اٹھو اور جاؤ بیت اللہ شریف اور دعا کرو کہ اللہ تمہیں بادلوں سے سیراب کر دے، کیونکہ عاد قحط سالی کی وجہ سے بات کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور ان کی عورتیں بیوہ اور مسکین ہو چکی ہیں، اور تم کو یہاں دن رات جو چاہو عطا کیا جاتا ہے، تم سے برا وفد اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ معاویہ کی باندیوں نے جب یہ شعر اپنے گانوں میں گائے تو وفد نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں بارش طلب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ہم نے یہاں بہت سستی کر لی ہے، پس حرم میں داخل ہو جاؤ اور اپنی قوم کے لیے بارش طلب کرو۔ کیل بن عطران اس وفد کا سربراہ تھا۔ اس نے جب بیت اللہ میں جا کر دعا مانگنا شروع کی تو 3 بادل اس کی طرف بھیجے گئے، سرخ، سفید اور سیاہ بادل۔ پھر بادلوں میں سے کسی نے پکارا کہ اے کیل، تم اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل پسند کر لو۔ تو کیل بن عطران نے کہا کہ میں کالے بادل کو اختیار کر لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ زیادہ پانی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو، جسے کیل بن عطران نے منتخب کیا تھا، اس کو ان کی وادی مغیث تک پہنچا دیا۔
جب قوم عاد نے یہ بادل دیکھا تو ایک دوسرے کو بارش کی خوشخبری دینے لگے کہ یہ بادل ہمیں سیراب کرے گا، لیکن یہ تو وہ عذاب تھا جس کے لیے وہ جلدی کر رہے تھے کہ اے ہود، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس عذاب کو سب سے پہلے عاد قبیلے کی ایک عورت نے دیکھا۔ اس عذاب کو دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے مہد، تم نے کیا دیکھا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اس نے اس بادل میں آندھی دیکھی جو آگ کی طرح دکھتی تھی، اور اس کے آگے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکا رہے ہیں۔ تو قوم عاد پر اس طرح بانجھ ہوا چلا دی گئی، یعنی جو کسی بھی خیر و بھلائی کا سرچشمہ نہیں تھی، وہ محض ہوا تھی، نہ بارش کے بادلوں کو ہانکتی تھی اور نہ ہی کسی شجر کو زرخیز کرتی تھی۔ وہ ہوا جس چیز پر گزرتی تھی اس کو ریت کی طرح کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ان کے دیہات والوں کو ان کے شہر والوں پر پٹخ دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ یہ ہوا ان کے لوگوں، مال مویشیوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتی تھی اور زمین پر دے مارتی تھی، جس سے ان کی لاشیں بغیر سر کے رہ جاتی تھیں۔ یہ ہوا اس قوم پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور بغیر رکے اتنے دنوں تک تباہی پھیلاتی رہی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومنین کے ساتھ ایک حزیرہ نامی بستی میں داخل ہو گئے، اور ان کو ذرا بھی عذاب نہ آیا۔